مگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ روز اول سے لے کر اب تک ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں اور ہر نبی کے دور میں اسلام کبھی مخالفت سے خالی نہیں رہا، اور مسلمان کبھی وقتیات ظلم سے خالی نہیں رہا، بلکہ اسلام کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی اور ہر دور میں ہوئی اور ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی اسلام کی مخالفت ہوتے رہے گی، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی۔ مگر ایک چیز اسلام اور اس کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی مخالفت اسلام کے سامنے زیادہ دیر ٹکی نہیں، اور کوئی بھی طاقت اسلام کے سامنے ہمیشہ ٹکی نہیں، اور کوئی بھی مخالف اور کوئی بھی ظالم وقتیہ طور پہ مسلمانوں کے سروں پہ رہا، اور جب مسلمان رجوعی لگنا ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ حق پہ ٹھہرے رہے، تو اللہ کی ایسی مدد نازل ہوئی کہ ظالم ہمیشہ کے لیے نیز تو نابود ہو کر رہ گیا۔ تو ہر دور میں، ہر علاقے میں مخالف اسلام کے لیے رہا، ظالم اسلام کے سامنے ٹھہرا، اور حق کو ناپسند کرنے والے اسلام کے خلاف ٹھہرے۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن کیسے کیسے ظالموں کو بتاتا ہے، اور قرآن کیسے کیسے ظالم بادشاہوں کو بتاتا ہے، کیسے مخالفین کو بتاتا ہے، اور ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی، اور ہر دور میں سچ اور جھوٹ کا جھگڑا ہوتا تھا، ہر دور میں حلال اور حرام کا جھگڑا ہوتا تھا، اور اہل اسلام ہر ہمیشہ جھوٹ کے خلاف ٹھہرے رہے، ہر ہمیشہ اہل اسلام باطل کے خلاف ٹھہرے رہے، حرام کے خلاف ٹھہرے رہے، اور جو دینا پڑا حق کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دیا۔ اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے جاگیروں کو چھوڑنا پڑا تو حق کے لیے انہوں نے جاگیروں کو قربان کیا، اگر ضرورت پڑی اپنی خون کی تو حق کے لیے انہوں نے اپنی خون کو بھی بہا دیا، ضرورت پڑی اپنی جان کی تو حق کے لیے انہوں نے اپنی جان کو تک قربان کیا، مگر اپنی دولت، اپنی خاندان، اپنی شہرت، اپنی قابلیت، اپنا گھر، مکان، زمین، زر، زیور اور خود اپنی جان کے سامنے ہر ہمیشہ وہ اسلام کو قیمتی سمجھ لیتے تھے، اور ہر ہمیشہ اسلام ان کے پاس ایک عظیم نعمت بن کے رہا، اور اسلام جیسی نعمت کے سامنے رب کی دی ہوئی کوئی نعمت ان کے پاس بڑی نہیں تھی، بلکہ ہر دولت سے بڑی دولت ان کے پاس اسلام تھا، ہر چیز سے بڑی چیز ان کے پاس اسلام تھا، اور ہر نعمت سے بڑی نعمت ان کے پاس اسلام تھا۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے خاطر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ہر ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر ہر میدان میں ثابت قدم رہے، ہر میدان میں ثابت قدم رہے۔ اب آپ تاریخ پڑھیں گے تو 15 صدیاں اسلام کی نہیں، بلکہ 15 صدیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گزری، اور یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور یہ نبوت قیامت تک رہے گی۔ تو ان 15 صدیوں میں 15 صدیوں میں کتنی جگہ ہوئی، کتنے بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے ٹھہری رہی، کتنے بڑے بڑے بادشاہ اسلام کے سامنے ٹھہرے رہے، اور کتنا اسلام کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا، کتنا اسلام کے خلاف زور کا استعمال کیا گیا، اور ایسی بڑی بڑی ملکوں کے سرحدوں کو اسلام کے خلاف بند کیا گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا ظلم وقتی آنا، ہر ایک کی سازش وقتی آتی، اور کوئی ہمیشہ ٹک نہیں سکا، کوئی ہمیشہ ٹک نہیں سکا۔ اور پھر دیکھیے ان جنگوں میں کئی لوگ شہید، کئی مسلمان شہید ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے، کئی صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی دی، کئی جانوں کی قربانی دی، اور ان لوگوں کو اسلام میں شہید کہا گیا، اور ان کو قرآن نے شہید کہا۔ بدر ہوئی، بدر میں مسلمانوں نے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو ان کو شہید کہا گیا۔ احد میں جانے قربان بھی انہیں شہید کہا گیا، حنین میں جانے قربان بھی انہیں شہید کہا گیا، بڑے بڑے میدان میں جانے قربان بھی انہیں شہید کہا گیا۔ مگر حضرات محترم یاد رکھیے، حق اور باطل کا یہ جھگڑا، سچ اور جھوٹ کا یہ جھگڑا، حق حلال اور حرام کا یہ جھگڑا بدر کے میدان سے شروع ہوتا ہے تو احد کے میدان میں یہ مضبوط ہوتا ہے، اور احد کے میدان سے ہوتے ہوئے خیبر کے میدان میں یہ رنگ لاتا ہے، اور خیبر کے میدان سے ہوتے ہوئے سچ اور جھوٹ کا یہ جھگڑا، حق اور باطل کا یہ جھگڑا، حلال اور حرام کا یہ جھگڑا مکمل طور پر کربلا کے میدان میں اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے، مکمل طور پہ۔ آپ کربلا کے میدان کو دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اسے جنگ نہیں کہتے، اسے جنگ نہیں کہتے، بلکہ کربلا ایک مسافر کے گھیراؤ کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ ایک مسافر کے گھیراؤ کا نام کربلا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ ایک خاندان کے سرپرست، ایسا سرپرست خاندان کا جو اپنے بیوی، بچوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بہنوں کے ساتھ سفر پر تھا کوفہ کے، تو ایک مسافر کے گھیراؤ کا نام کربلا ہے، ایک مسافر پہ ظلم کا نام کربلا ہے، ایک مسافر کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارنے کا نام کربلا ہے۔ جنگ اس وقت کہتے ہیں جب کہ دو طرف سے پلاننگ ہو، دو طرف سے سازشیں ہوں، دو طرف سے لشکر نکلے، دو طرف سے قافلے نکلے، دو طرف سے ہتھیار بند نکلے، مگر جب آپ کربلا پڑھیں گے تو امام حسین کے ساتھ نہ کوئی لشکر ہے، امام حسین کے ساتھ نہ کوئی پلان ہے، امام حسین کے ساتھ نہ کوئی جنگی نقشہ ہے، امام حسین کے ساتھ نہ کوئی جنگجو ہے، امام حسین کے ساتھ نہ کوئی مدینہ منورہ کے گورنر کی کوئی فوج ہے، نہ مکے کے کوئی لوگ ہیں، نہ قریش کے کوئی لوگ ہیں، بلکہ حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، اپنے گھر کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت امام حسین جو مسافر تھے، جا رہے تھے، تو مکمل منصوبہ بند سازش کے ساتھ ایک مسافر کے گھیراؤ کا نام یہ کربلا ہے۔ تو میرے دوستوں، تو ذرا دیکھیے کہ حضرت امام حسین کو کربلا میں کیوں گھیرا گیا، آپ کو کوفہ جانے سے کیوں روکا گیا، اور جب آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا، کہا کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا اور میں جنگ بھی نہیں چاہتا، لڑائی بھی نہیں چاہتا، خون خرابہ بھی نہیں چاہتا، تو نہ میں کوفہ جاؤں گا، نہ میں مدینہ جاؤں گا، نہ میں مکہ جاؤں گا، میں تیسری جگہ، چوتھی کسی ایک اور مقام پہ چلا جاؤں گا، مجھے وہاں جانے دو۔ تو یہ شرط بھی حضرت امام حسین کی نہیں مانی گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم کربلا کو دیکھیں تو سب سے پہلی وجہ یہی تھی کہ آپ کہیں بھی جاؤ مگر یزید کو خلیفہ مان کر جاؤ، آپ کہیں بھی جاؤ مگر یزید کو خلیفہ مان کر جاؤ، آپ کہیں بھی جاؤ مگر یزید کو امیر المومنین مان کر جاؤ۔ اگر آپ یزید کو خلیفہ مانیں گے تو آپ سانسیں لینے کے قابل رہیں گے، اگر آپ یزید کو امیر المومنین مانیں گے تو اس زمین پر آپ زندہ رہنے کے قابل رہیں گے۔ یہی شرط تو امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں تھی، مگر حضرت امام حسین نے آخری وقت تک نہ یزید کو اپنا امیر مانا، نہ یزید کو اپنا خلیفہ مانا، نہ یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ مانا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اہل عقل کے لیے سمجھنے کے واسطے بس ایک ہی چیز کافی ہے، ایک ہی چیز کافی ہے کہ کربلا اقتدار کے جنگ کا نام نہیں ہے، اقتدار کے جنگ کا نام نہیں ہے، اور اہل بیت کے سامنے اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کو اقتدار ہونا تھا اور اہل بیت کو اگر بادشاہت ہونی تھی اور اہل بیت کو اگر حقیقت میں مسلمانوں پر حکمرانی کرنا یہ اہل بیت کا مقصد تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قانون بنا دیتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور بادشاہت کا آغاز اہل بیت سے ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مملکت، ان کی بادشاہت کی آیتیں نہیں اتاری، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آیت اتاری تو ہر بادشاہ پر ان کی محبت کو فرض کیا،
ہر امیر پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لازم کیا، ہر گورنر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لازم کیا، ہر امتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لازم کیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر حکومت سے دور رکھا تھا، فطری طور پر لالچ سے دور رکھا تھا، فطری طور پر دنیا سے دور رکھا تھا، فطری طور پر دنیا کے مکر و فریب سے دور رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظاہر اور باطن کی پاکی کی آیت کو اللہ نے قرآن میں رکھا تھا۔ تو یہ ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ تو جن کا ظاہر پاک ہو، جن کا باطن پاک ہو، تو وہ دنیا کے مشغلوں میں گرنا ہرگز پسند نہیں کرتا، ہرگز پسند نہیں کرتا دنیا کے مشغلوں میں گرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد شاہد دنیا کے مشغلے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، دنیا کے مشغلے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اور سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بعد تو پھر دور ہی الگ ہو گیا، فتنوں کے دور کا آغاز ہو گیا، خون خرابے کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر 61 ہجری جیسے جیسے قریب آتی گئی، قریب آتی گئی، قریب آتی گئی، بڑے بڑے صحابہ کرام دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ ہجری شروع ہونے سے پہلے ہمیں موت دے، یہ سال شروع ہونے سے پہلے ہمیں موت دے، اس لیے کہ ہم جیتے جی اتنے بڑے بڑے فتنے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو بڑے بڑے فتنوں کا دور تھا، بڑے بڑے فتنوں کا دور۔ تو میرے دوستو، تو ذرا غور کیجیے معاملہ کیا تھا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین یزید کو نہ ماننے کی صرف وجہ ایک ہی تھی، وجہ حکومت نہیں تھی، وجہ بادشاہت نہیں تھی، وجہ اور تاج نہیں تھا، بلکہ وجہ کیریکٹر تھا، وجہ کیریکٹر تھا۔ اگر یزید کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص اگر اس کرسی پہ آ جاتا تو حضرت امام حسین برابر اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، مگر اس کے کیریکٹر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں تھا، حلال اور حرام کا فرق نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی والد ہی کی زندگی میں بدنام ہو چکا تھا، اپنی والد ہی کی زندگی میں اس کی عیاشیاں عام ہو چکی تھی، اپنے والد ہی کی زندگی میں اس کی حرام خوریاں عام ہو چکی تھی، اپنے والد ہی کی زندگی میں جو شریعت کے ساتھ وہ گلی کوچوں میں مذاق کرتا تھا وہ سارا عام ہو چکا تھا۔ تو یہاں حضرت سرکار سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں دنیا کو بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، اپنوں کو کٹا کر، معصوم بچوں کے خون کو بہا کر اور خود کے خون کو بہا کر حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو، یاد رکھو، اسلام نے کبھی اقتدار کی ہوس کو نہیں دیکھا، اور خاص طور پر اہل بیت نے کبھی تخت و تاش کو نہیں دیکھا۔ اگر اہل بیت نے ہر ہمیشہ دیکھا تو حلال اور حرام کی تمیز کو دیکھا، حق اور باطل کی تمیز کو دیکھا، اور جب 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 حرام کو ختم کرنے کے لیے، جب حرام کو ختم کرنے کی ضرورت پڑی تو اہل بیت دیوار بن کے ٹھہرے رہے، باطل کو ختم کرنے کی ضرورت پڑی اہل بیت دیوار بن کے ٹھہرے رہے۔ تو میرے دوستو، تو کربلا آئینے کی طرح صاف ہے کہ یہ کربلا شریعت کی جنگ تھی، شریعت کی بقا کی جنگ تھی، حلال کی بقا کی جنگ تھی، طہارت کے بقا کی جنگ تھی۔ اگر وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیے بغیر اگر یزید کی بیعت کو مان لیتے تو قسم خدا کی ذرا سوچئے کہ جب یزید جیسا انسان تخت پر بیٹھ جاتا تو پھر ایک صدی میں اسلام کی حالت کیا ہو جاتی، اور آنے والے نسل کی حالت ایک صدی میں کیا ہو جاتی۔ تو میرے دوستو، پھر ذرا دیکھیے یہ جو کربلا ہے نا، یہ کربلا یہ اہل بیت کے لیے، حضرت امام حسین اور خانوادے امام حسین کے لیے یہ سب سے بڑی امتحان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کربلا کے میدان میں ہر قسم کا امتحان اہل بیت سے لیا، اور ہر طرح کا امتحان اہل بیت سے لیا۔ ہر انسان زندگی میں ایک امتحان سے گزرتا ہے، مگر کربلا میں اہل بیت نے سینکڑوں امتحانات کے سمندر کو پار کیا، سینکڑوں امتحانات کے سمندروں کو اہل بیت نے پار کیا۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ یہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے اور شریک ہو کر جیت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے، ان کا اعزاز کیا ہے معلوم ہے؟
کہ ہر بدری صحابی جنتی ہے، اور ان جنگ بدر کے اعزاز میں اللہ نے ان کے تمام حساب و کتاب کو چھوٹ دے رکھا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں جانے والے ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ اور ان میں جو شہید ہوئے انہیں شہید کہا گیا۔ اور ہر جنگ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی تو ہر جنگ میں جان دینے والے کو کہا گیا یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ مگر جب کربلا ہوئی اور کربلا میں لوگ شہید ہوئے تو تمام کو شہید کہا گیا، اور جب امام حسین کی باری آئی اور حسین کی جان چلی گئی تو شریعت نے حضرت حسین کو شہید اعظم کہا۔ شہید اعظم کہا، کسی کو شہید اعظم اس سے پہلے نہیں کہا گیا، اور نہ قیامت تک کسی کو شہید اعظم کہا جائے گا، بلکہ حضرت امام حسین کو شہید اعظم کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے شہید گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شہید پر 1 یا 2 امتحانات سے میدان کربلا میں انہیں گزارا، مگر یہ حضرت امام حسین کی ایسی شہادت ہے کہ کربلا کے مکمل 5 سے 6 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روز نئے نئے امتحانات اور نئے آزمائشوں کے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے سامنے رکھا۔ ہر روز کئی آزمائشیں۔ تو جو انسان ہر روز سینکڑوں آزمائشوں سے گزر کر بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی اولاد کے کٹے ہوئے سروں کے سامنے اپنے سر کو جو قربان کرتا ہے اسے شہید اعظم کہتے ہیں، یوں ہی شہید اعظم نہیں کہتے۔ تو میرے دوستو تو ذرا دیکھیے کہ اور تھوڑا آگے آئیے، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ بندے کو کیسے آزمائے گا، کس طریقے سے آزمائے گا، کس قسم سے آزمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سمجھا رہا ہے، بندے کو ہوشیار کر رہا ہے کہ بندے جب تو دنیا میں جائے گا نا تو یہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑی مزے کی جگہ ہے، اپنے نفس کے مزے کو اور اپنے نفس کے خواہشوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میری جوانی تو بڑی مزے کی ہے، دولت مل گئی، سکون سے آرام کا مقام مل گیا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ پیسہ بڑی مزے کی چیز ہے، اولاد بڑی ہو گئی تو یہ مت سمجھنا کہ اولاد کا سہارا میرے لیے بڑا سکون ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بندے کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے بندے ہر سکون سے پہلے میری آزمائش ہے اور ہر سکون کے بعد میری آزمائش ہے، یعنی کہ ہر سکون سے پہلے بندہ آزمائے جانے والا ہے اور ہر سکون کے بعد بندہ آزمائے جانے والا ہے۔ خوشی سے پہلے غم بندے کی آزمائش ہے اور غم کے بعد خوشی بندے کی آزمائش ہے۔ کسی بھی لمحے میں بندہ اللہ کی آزمائش سے بچنے والا ہے ہی نہیں، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر مقام اور ہر جگہ پر بندہ آزمائے جانے والا ہے۔ اور وہ آزمائشیں کیسی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ اے بندے میں تجھے آزماؤں گا، ہم تجھے آزمائیں گے اور میں ضرور آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ ہے اللہ، کس چیز سے آزمائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز سے میں آزماؤں گا، کسی بھی طریقے سے میں تجھے آزماؤں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھ من الخوف، میں تجھے ڈر دے کے آزماؤں گا، والجوع، میں تجھے بھوک دے کر پیٹ تیرا خالی رکھ کر آزماؤں گا۔ پھر آگے کہتا ہے والنقص من الاموال، میں تجھے مال کا گھاٹا دے کر آزماؤں گا، والانفس، تیری اولاد سے تجھے آزماؤں گا، والثمرات، پھل پھول کھیتی باڑی سے میں تجھے آزماؤں گا، میں تجھے آزماؤں گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ ان آزمائشوں میں تیرے پاس ایک ہی چیز کو تلاش کروں گا۔ کس چیز کو تلاش کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے صبر کو میں تیرے پاس تلاش کروں گا، دیکھوں گا کہ ان آزمائشوں میں صبر تیرے پاس ہے کیا نہیں، ان امتحانوں میں صبر تیرے پاس ہے کیا نہیں، اس جانچ اور پڑتال میں صبر تیرے پاس ہے کیا نہیں۔ اور اللہ آگے کہتا ہے وہ بشر الصابرین، جو صبر کرتا ہے میرے پاس اس کے لیے کامیابی ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے میرے پاس خوشخبری ہے۔ اور اللہ آگے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور جس کے پاس صبر ہوتا ہے اس کے پاس خدا ہوتا ہے، جس کے پاس صبر ہوتا ہے اس کے پاس خدا ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات محترم، اسی لیے کہا گیا صوفیاء کرام کا سب سے پہلا درس خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر شروع کرو تو اللہ کا ذکر شروع کرنے سے پہلے ہر چیز میں صبر کرنا شروع کرو، ہر چیز میں تمہیں صبر ہونا چاہیے۔
ہر معاملے میں تمہیں صبر ہونا چاہیے، نقصان میں بھی تمہیں صبر ہونا چاہیے، خوشی میں بھی تمہیں صبر ہونا چاہیے، ظلم میں بھی تمہیں صبر ہونا چاہیے، صحت میں بھی تمہیں صبر ہونا چاہیے، ہر معاملے میں تمہیں صبر ہونا چاہیے۔ جب صبر تمہارے پاس ہوگا تو تمہارا دل مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا، تو جب صبر تمہارے دل کو صاف کرے گا تو اب تم صبر کا لباس پہن کر اللہ کا ذکر کرو تو قدرت کی تجلی تمہارے دل میں پڑے گی، اس لیے کہ جو دل میں صبر ہوتا ہے وہ دل اللہ کے انوار کا گھر ہوتا ہے، وہ دل خدا کی رحمتوں کا گھر ہوتا ہے، اور چلتے پھرتے صبر کرنے والے انسان کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، تو آج ہمارے پاس صبر کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس صبر نہیں ہے، ہر کی صبر نہیں ہے، ہر چیز میں ہمارے پاس جلد بازی ہے، ہر معاملے میں ہمارے پاس جلد بازی ہے، صبر کا نام و نشان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو، تھوڑا غور کیجیے کہ کتنی نشانیاں اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ڈر سے آزماؤں گا، ڈر سے۔ تو ذرا دیکھیے کہ حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیے، کربلا سے بڑا کوئی ڈر ہوگا؟ بولیے، کربلا سے بڑا کوئی ڈر ہوگا؟ دن رات ڈر کا ماحول تھا حضرت امام حسین کے لیے کہ یہ ظالم بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے، میرے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کریں گے، اہل مدینہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہی ڈر تو دن رات حضرت امام حسین کو کربلا میں تھا، اور اللہ نے کہا من الخوف، میں تمہیں ڈر دے کے آزماؤں گا۔ تو وہ آزمائش حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہے۔ پھر رب نے کیا کہا والجوع، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا۔ تو ذرا دیکھیے کہ حضرت امام حسین کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، اہل بیت کے خانوادے کے پاس کھانا نہیں ہے، عورتیں بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، عورتیں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کے پاس دو امتحانات، ایک خوف کا امتحان اور اسی وقت بھوک کا بھی امتحان، یہ دو امتحان۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے والجوع والنقص من الاموال، اور آگے اللہ کہتا ہے کہ مال کے نقصان سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو حضرت امام حسین کے پاس کربلا میں کیا تھا؟ کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا، کوئی اناج ان کے پاس نہیں تھا، اپنی ذاتی زمین مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنا ذاتی گھر مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنی جاگیر مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنے باغات مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ مکمل طور پہ مالی نقصان کے ساتھ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، مکمل مالی نقصان کے ساتھ کربلا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے والانفس، میں تمہیں اولاد کے ذریعے آزماؤں گا۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ اولاد کے ذریعے حضرت حسین کیسے آزمائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک بیٹا بیماری سے کربلا میں تڑپ رہا ہے، ایک طرف ایک بیٹا زبان سوکھ گئی ہے، ماں کی گود میں علی اصغر ہچکیاں لے رہے ہیں، تو دوسری طرف علی اکبر کی جوانی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیے اولاد کے امتحان میں حضرت حسین کیسے آزمائے گئے کہ تاریخ بڑے درد کے ساتھ لکھتی ہے کہ گود کے بچہ علی اصغر ہے، دودھ پیتا بچہ علی اصغر ہے، ماں کے سینے کو لگ کر سونے والا بچہ علی اصغر ہے، ماں کی گود میں ہمیشہ ماں کی گود ہی زندگی کا سہارا سمجھ کر لیٹے رہنے والا یہ شہزادہ علی اصغر ہے۔ جب اسی شہزادی علی اصغر کو سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ان پتھر دل یزیدی فوج کے سامنے ٹھہر کر علی اصغر کے معصوم چہرے کو بتا کر ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم امت محمدیہ ہو، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا خون ہوں۔ کیا تم قرآن میں ہماری طہارت کے بارے میں تم نے نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں تم نے ہماری محبت کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں تم نے ہماری عظمت کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جو ممبر مسجد نبوی پر نانا کی گود میں بیٹھا کرتا تھا؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو اگر میرے نانا سجدے میں جاتے تو میں ان کے پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتا؟ تو تمہارے نبی میرے نانا میرے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں کہ کبھی کبھار خود جمعہ میں خود میرے نانا میری شان بتا کے کہتے کہ جو حسین سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں رب اس سے راضی ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے میرے بارے میں نہیں سنا؟ کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے اہل بیت کی خدمت کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن میں ہماری محبت کی آیت کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن میں ہماری محبت کی آیت کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن میں ہماری پاکی اور طہارت کی آیت کو نہیں پڑھا؟ تو یاد رکھو قرآن میں تم نے جس کی محبت کے بارے میں پڑھا آج وہی محبت تمہارے سامنے ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ حسین کربلا میں ان سے کہتے ہیں قرآن میں جو تم نے جن کی طہارت کے بارے میں پڑھا ہے وہی اہل طہارت
آج تمہارے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے ممبر پر جس اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے آج وہی اہل بیت تمہارے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اتنی ساری احادیثیں تمہارے سامنے ہونے کے ساتھ, اتنی آیتیں تمہارے سامنے ہونے کے باوجود کیا تم ہم پہ ظلم کرو گے؟ کیا تم ہمارے بچوں کو مارو گے؟ کیا تم ہماری عورتوں کو پیاسے رکھو گے؟ کیا تم ہمیں گھیرے میں رکھو گے؟ کیا تم ہمیں دھوپ میں تڑپاؤ گے؟ تو آخر میں حضرت امام حسین, ذرا دیکھیے کیسا امتحان تھا کربلا میں اہل بیت کا, کیسا امتحان تھا. آخر میں سرکار سیدنا امام حسین حضرت علی اصغر کے چہرے کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں, ذرا دیکھو اس معصوم بچے کو, ذرا دیکھو اس معصوم مرجھاتے ہوئے پھول کو, ذرا دیکھو اس معصوم بچے کے سوکھے ہوئے حلق کو, ذرا دیکھو اس معصوم بچے کے پتا بننے والی زبان کو, ذرا دیکھو اس معصوم بچے کے پیاس سے کاٹا بننے والے حلق کو, ذرا دیکھو اس معصوم کے ہچکیوں کو, ذرا دیکھو اس معصوم کے تڑپنے کو, ذرا دیکھو اس معصوم کے بلکنے کو, ذرا دیکھو اس معصوم کی بے ہوشی کو, ذرا دیکھو اس معصوم کے تڑپنے کو. ارے معاملہ ہے تو اس کے باپ کا تم سے ہے, حسین سے تمہارا معاملہ ہے, جھگڑا حسین سے تمہارا ہے, اختلاف حسین سے تمہارا ہے, مگر اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس گود کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا را ہم تم سے آخری دم تک پانی نہیں پوچھیں گے, مگر یہ جو معصوم, یہ گود کا بچہ ہے جو نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ یہ ہتھیار چلا سکتا ہے, نہ یہ میدان میں ٹھہر سکتا ہے. ارے ماں کی گود کی عمر اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے. بس میں تم سے اپنے معصوم کے ہچکیوں کو روکنے کے لیے, اپنے بچے کی سوکھی زبان کو تر کرنے کے لیے, میرے بیٹی کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو بھگانے کے لیے میں تم سے زیادہ نہیں ایک چلو پانی مانگتا ہوں کہ تم میرے علی اصغر کے حلق میں ایک چلو پانی ڈال دو, ایک چلو پانی. تو ذرا دیکھیے میرے دوستو, قرآن یاد دلایا, ممبر یاد دلایا, مسجد نبوی کو یاد دلایا, خطبات کو یاد دلایا, عظمت کو یاد دلایا, طہارت کو یاد دلایا, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس میں ہے یاد دلایا, اور یاد دلا کر کربلا میں اپنے معصوم بچے کے لیے ایک چلو پانی پوچھتے ہیں, ایک چلو پانی دے دو. تو دنیا حیران ہے کربلا کے اس منظر پہ. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا آج مانگ رہا ہے. وہ حسین جو کربلا میں دیتے گئے, لٹاتے گئے, اور آج اس حسین کی مسافرت دیکھیے کہ آج ایک چلو پانی پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. کیا اتنا بڑا امتحان کبھی ہماری زندگیوں میں گزرا ہے؟ کیا ایسی آزمائش ہماری زندگیوں میں گزری ہے؟ ایسی آزمائش ہماری زندگیوں میں گزری ہے. اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا سے بڑی مصیبت کسی پہ آنے والی نہیں ہے, ہرگز آنے والی نہیں ہے. مگر ہوا کیا؟ ادھر حسین نے اپنے بیٹے کے حلق کو بھگانے کے لیے, اپنے بیٹے کی زبان کو بھگانے کے لیے ایک چلو پانی پوچھا, اور جواب میں علی اصغر کی پیاس کو کیسے مٹایا گیا. دیکھیے کہ حضرت حسین اپنے علی اصغر کو گود میں لے کر چہرہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کا چہرہ, رحم کھاؤ اس کے چہرے پہ. مگر ادھر سے ایک تیر ہواؤں کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے, ننھے شہزادے علی اصغر کے حلق کو پھاڑ کر حضرت امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے. اور جب خون کے فوارے علی اصغر کے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو حضرت امام حسین بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس بچے کی پیاس بجھانے کے لیے میں پانی مانگ رہا تھا, ظالموں نے اس بچے کے حلق کو خون سے بھگا دیا. اس بچے کے حلق کو ظالموں نے خون سے بھگا دیا. تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو کیا گزری ہوگی. تھوڑا اپنے اوپر قیاس کر لو, کہ ہم اپنے بچے کو, ایک ہمارا چھوٹا 5 سال کا بچہ ہے, ہم اپنے 5 سال کے بچے کو اس کی انگلی پکڑ کر بازار میں لے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک تیز کیلا بچے کے تلوے میں چپ گیا, ایک تیز کیلا بچے کے تلوے میں چپ گیا. تو ذرا دیکھیے میرے دوستو, تھوڑا غور کرو, اگر ہماری اولاد کے تلوے میں ایک تیز کیلا چپ جائے تو تکلیف ہمیں کتنی ہوتی. اس وقت تک ہمیں قرار نہیں آتا جب تک کہ ہماری اولاد کا زخم سوکھ نہ جائے, اور ہم رات بھر سوتے نہیں, اٹھتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں کہ بچہ سویا ہے کہ نہیں, اور اس وقت تک ہمارے دل کو قرار نہیں آتا جب تک کہ اس کا زخم سوکھ نہ جائے. تڑپ جاتے ہیں,
تو ہماری اولاد کے تلوے میں ایک کیلا چبھ جائے تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ مگر تھوڑا غور کرو، یہ حسین ہے کہ جن کی اولاد گود میں ہے اور ایک تیر ان کی اولاد کا حلق پھاڑ کے نکل گئی، اور حسین کے گود میں معصوم بچے کا خون بہ رہا ہے، اور حضرت حسین کا دامن ان کی اولاد کے خون سے لال ہو رہا ہے، تو تم اب حسین کو کیا کہو گے؟ تم حسین کو اب یہاں کیا کہو گے؟ اس سے بڑا امتحان اب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، ہر کسی سے بڑا کوئی امتحان نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، کون حسین؟ کون حسین؟ 10 محرم کی صبح سے لے کر ظہر تک، 10 محرم کی صبح سے لے کر ظہر تک 72 کٹے ہوئے سروں کے بیچ میں ٹھہر کر صابر بننے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا سوچیے، تھوڑا غور کیجیے میرے دوستو۔ چلتے چلتے راستے سے ہم اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ جا رہے ہیں، یا بیوی بچوں کے ساتھ ہم راستے میں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا حادثہ ہو گیا اور ایک بندہ مر گیا، روڈ پہ پڑ گیا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک لاش رکھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو؟ کہتے ہیں کہ مت دیکھو ورنہ برداشت نہیں آئے گا، یہی کہتے ہیں، ادھر مت دیکھو، آنکھ بند کر لو۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ بھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر لو، مت دیکھو۔ مگر تھوڑا سوچو کہ بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی کٹ رہا ہے، چھوٹے بھائی کے سامنے ماموں کا بیٹا کٹ رہا ہے، ماموں کے بیٹے کے سامنے چچیرا بھائی کٹ رہا ہے، چچیرے بھائی کے سامنے پھپھیرا بھائی کٹ رہا ہے، پھپھیرے بھائی کے سامنے بنو ہاشم کے شہزادے کٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے تڑپنے کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کٹی ہوئی گردن کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کے لرزے کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے بہاؤ کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی نکلی ہوئی چمڑی کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے نکلے ہوئے اندڑیوں کو یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کے ٹکڑوں کو یہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کی ہمت کم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ حضرات محترم، آج ہمارا حال ایسا ہے کہ اگر ہم اگرچہ کہ حق کے لیے بھی کیوں نہ ٹھہریں، حق کے لیے بھی اگر ہم کیوں نہ ٹھہریں، بھرے مجمع میں ایک موٹا تازہ، مثال کے طور پہ ہم 200 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد سچ ہے، ہمارا مقصد حق ہے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ اگر بھرے مجمع میں اگر کوئی موٹا تازہ اکیلا آدمی دیر ہو کر گھس جائے اور کسی ایک کو پکڑ کر زور سے بھیری دے دے تو پورا مجمع بھاگ جاتا ہے، پورا مجمع بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ مگر ان کو محبت کیسے تھی ہوگی حق سے، ان کو محبت کیسی تھی ہوگی قرآن سے، ان کو محبت کیسی تھی ہوگی اللہ سے، ان کو محبت کیسی تھی ہوگی اللہ کے رسول سے، اور حق اور اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ کیسا تھا ہوگا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے کٹے ہوئے حلق کو دیکھ کر بھی بڑا بھائی تیار ہے میدان میں جانے، اور بڑے بھائی کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر بھی چچیرا بھائی، تائرا بھائی تیار ہے میدان میں جانے کو۔ عباس علمبردار کی دردناک شہادت کو دیکھ کر بھی، عباس علمبردار کے چھدے ہوئے سینے کو دیکھ کر بھی، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر بھی، عباس علمبردار کے منہ میں تیروں کو جمع ہونا دیکھ کر بھی یہ خاندان تیار ہے ابھی بھی حق کو نبھانے کے لیے، یہ خاندان تیار ہے ابھی بھی سچ کو پکڑنے کے لیے، یہ خاندان تیار ہے ابھی بھی شریعت کے دم کو بتانے کے لیے، یہ خاندان تیار ہے ابھی بھی شریعت کا وزن کیا ہے یہ بتانے کے لیے۔ تو بتاؤ اب تم کیا کہو گے؟ اب تم کیا کہو گے؟ میرے دوستو یاد رکھو، یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس قربانی کی عوض اگر ہم اس خاندان کے نام پر، اہل بیت رسول کے نام پر اگر ہم اپنے خاندان کو بھی قربان کر دے تو کم ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی قربانی ہے۔ تھوڑا سوچو، تھوڑا سوچو، ذہن کو ان کے درد کی طرف لے جاؤ، ذہن کو ان کی قربانیوں کی طرف لے جاؤ، ذہن کو ان کے بھوک اور پیاس کی طرف لے جاؤ، اور آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں سوچو، آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں سوچو کہ ان کی قربانیاں کیا اس جھگڑے کے لیے تھی؟ ان کی قربانیاں کیا ان اختلافات کے لیے تھی؟ ان کی یہ قربانیاں کیا چھوٹے اور بڑے کے پیمانے کو ناپنے کے لیے تھی؟ کیا ان کی قربانیاں کون کم کون زیادہ یہ پیمانہ دینے کے لیے تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیوں پیمانوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نفرتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ہم کیوں اور کس لیے برائی سے محبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، حق کا وزن دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو،
سچائی کا وزن دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، شریعت کا وزن دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو، اسلام کا وزن دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ اور اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ صبر کیسا ہونا چاہیے اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ اللہ کے نام پہ ایک دوسرے کو لٹانے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ مگر یہاں ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں بچے حسین کے، خاندان حسین کا، بھانجے حسین کے، بھتیجے حسین کے، سر بھانجوں کے، سر بھتیجوں کے، سر خاندان کے، سر ان کے چاہنے والوں کے، اور جان حسین کی، مگر حفاظت پوری امت کی، حفاظت یہ پوری امت کی۔ وہاں حسین کا مفاد کچھ نہیں تھا، جان ان کی گئی، سر ان کا گیا، خاندان ان کا گیا، بچے ان کے گئے، بھانجے ان کے گئے، بھتیجے ان کے گئے، وہ پامال ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، مگر حسین کی شہادت یہ حصار ہے امت کے تحفظ کا۔ ذہن میں رکھو کہ حسین کا خون کربلا میں بندش ہے امت کی حفاظت کی، اور یہ کربلا یہ ایک بڑی گہری بندش کا نام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔